کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، عطا کر تو شان۔ بادل بنا دے مجھ کو مدینے کا اے خدا، میں تربت بطول پہ سایہ تو کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان خیرالنساء حنین اور آپ کو ہمارے اس پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ خواتین حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو ہے وہ تیسرا روزہ ہے، اور یہ تیسرا روزہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان دیکھیے، جو اپنے والد کے لیے رحمت، جو خود رحمت العالمین ہے، اور اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان، جو خود کامل ایمان ہے، اور آپ کے قدموں میں ان بیٹوں کی جنت ہے جو خود جنت کے سردار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم فاطمہ نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا اور کسی بھی کام میں میری نافرمانی نہیں کی، اور جب میں فاطمہ پر نظر ڈالتا ہوں تو میرے رنج و غم دور ہو جاتے ہیں۔ مزید ہم اس عظیم عالی شان رحمت جو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہم مزید بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اسلامک ایجوکیشنل کلچر ریسرچ سینٹر کی ڈائریکٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وائس پریزیڈنٹ ہیں اس پاکستان ایسوسی ایشن آف ہیوسٹن کی صدف اقبانی صاحبہ۔ السلام علیکم صدف، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ آپ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک، بہت اچھے جا رہے ہیں ماشاء اللہ پروگرام۔ جی الحمدللہ۔ صدف، آج جو ہم جس ٹاپک پہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ صاحبزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ٹاپک کے حوالے سے ہے۔ آج کے دن کی جو ہے وہ کیا نسبت ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی؟ آج کا دن 3 رمضان المبارک، جی جیسے کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسبت سے بہت خاص دن ہے یہ۔ اس دن ان کا وصال ہوا تھا، اور ان کی ولادت 20 جمادی الثانی جو تاریخ ہے وہ ان کی ولادت کی ہے، اور آج کا دن جو 3 رمضان المبارک ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ یوم وصال ہے۔ تو خاص نسبت حاصل ہے کیونکہ وہ سیدہ کائنات بنت رسول خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، ان کی کردار اور ان کی جو ہستی ہے، ان کا اتنی سی دیر میں تو ان کی باتیں اور ان کا احاطہ کرنا بہت مشکل، ناممکن ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جو اہم زندگی کے پہلو ہیں ہم ان پر تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں، تاکہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان کے صدقے سے اور جو ہماری محبت ہے ان سے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں بھی ہماری زندگیوں کو اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس کے ساتھ ہی صدف، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو کردار کی جو شان ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کردار کے حوالے سے جو آپ نے پہلو کا ذکر کیا اپنے شروع گفتگو میں کہ جو ہے ان کے پہلو پر ہم جو ہے وہ تشریح کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ ان کے کردار کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ حضرت امام مالک، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، امام الوسی، امام جلال الدین سیوطی، سب محدثین اور فقہا نے لکھا ہے کہ حضرت بی بی حوا سے لے کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا تک، اور ان سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام خواتین، تمام عورتیں، جتنی بھی عورتیں آئیں اور آئیں گی قیامت تک، وہ جو ہیں وہ ان سب عورتوں کی سردار ہیں۔ تو یہ تو سب سے بڑی افضل ان کا مقام ہے، وہ تو یہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو ساری عورتیں ہیں ان سب کی وہ سردار ہیں۔ پھر حدیث مبارکہ میں ہے کہ فاطمہ کی محبت ایمان ہے، اور فاطمہ کا جو بغض ہے وہ نفاق ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت تھی ان پر، اور ان کا کردار ان حضور کی تربیت کے ساتھ آپ دیکھیے کہ وہ جگر گوشہ رسول ہیں، کہ ان کی تربیت ان کے جو آقائے دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں، تو ان کا کردار کس بڑی اہمیت کا حامل ہوگا، اور ان کی کیا حیثیت ہوگی کہ وہ اگر ہم ان کو ذرا سی بھی اگر ان کی جو زندگی ہے ان کے پہلوؤں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری زندگی بھی ہمیں بھی نجات حاصل ہو جائے، اور ہمیں بھی ہماری زندگی ہم ایک بہت بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ جو مجھے یاد ہے اور جس کا حوالہ میں نے حاصل کیا ہے، کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ اور اسی طرح سے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے گویا مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے گویا اللہ کو ناراض کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو یہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ان کی اہمیت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، اس ہستی کا مرتبہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے احادیث کے اندر ہمیں اس کا بہت زیادہ اور ہر جگہ تذکرہ ملتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو فاطمہ کے جو ان کے جو کردار ہے اور ان کی جو بہت ساری عادات اور اطوار ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، تو وہ تو ان کو اتنا قریب سے انہوں نے دیکھا، تو وہ فرماتی ہیں اپنے بہت سے ارشادات میں کہ فاطمہ کو دیکھ کر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تھی، کہ ان کے اندر اتنے ان کی جو بات کرنے کا انداز، ان کے عادات و اطوار، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، بہت ساری چیزیں ان کی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے بابا جان سے ملتی تھی۔ جی، بابا جان کی بات آئی تو اس حوالے سے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کی بیٹی سے جو محبت اور الفت کا معاملہ تھا، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بہت خوبصورت سا سوال ہے، کیونکہ اس میں ہمیں ایک بہت محبت کا عنصر نظر آتا ہے کہ باپ اور بیٹی کا جو تعلق ہوتا ہے، اور پھر دیکھیے کہ ہم بات بھی کس کی کر رہے ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر ہم ان کی شہزادی کا تذکرہ کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایک حدیث ہے جو روایت کی ہے امام عبدالرؤف مناوی، جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے، اور ابن حجر مکی نے بھی اس کی روایت کی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا، اپنے صحابہ ان کے ساتھ موجود تھے، اس میں انہوں نے دریافت فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ یعنی دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ جو باپ ہیں دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو سارے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں اور باپ قربان، آپ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے تو ہے ہی نجات، یعنی فاطمہ کے لیے تو ہے ہی نجات، مگر جو اس سے محبت کرے گا، فاطمہ سے جو میری بیٹی سے جو محبت کرے گا، اللہ پاک اس کو بھی جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ یعنی انہوں نے یہ فرمایا کہ فتمہا محبہا، کہ اس سے جو محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس چیز سے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو محبت والی جو بات ہے وہ میں بتاؤں کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 3 نسبتیں حاصل، جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ یہ وہ واحد خاتون ہیں ہمارے اسلام میں کہ جن کو 3 اتنی بڑی نسبتیں حاصل ہیں۔ سب سے بڑی نسبت تو یہ ہے کہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ جی، تو یہ کہیں کہ سید الانبیاء کی صاحبزادی، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ دوسری جو بڑی نسبت ہے وہ ہے سید الاولیاء کی زوجہ ہیں، حضرت علی کی بھی آپ نے جو بات کی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے بات کی۔ اور پھر تیسری جو نسبت ہے جو بھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہی، اور وہ یوں بنتی ہے کہ سید الشہداء کی ماں ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ اتنی بڑی نسبت، 3 نسبتیں خاتون کو ہمارے اسلام میں جس سے ان کی اتنی بڑی جو ان کی حیثیت ہے اور ان کا جو افضل مقام ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو اتنی بڑی 3 جو وہ ہیں نسبتیں وہ حاصل ہیں کہ آپ دیکھیے کہ ہم
سید الشہداء حضرت امام حسین اور پھر حضرت امام حسن ان کو سلام کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے دین کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دی. بالکل بے شک. اور ہم سلام پیش کرتے ہیں اس ماں کی گود پر بھی کہ جس نے ان حسنین کریمین کی پرورش کی. تو آپ یہ دیکھیے کہ اتنی بڑی جو نسبت ہے وہ ان کو عطا ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی ان کی نظر کرم عطا فرمائے، ان کے صدقے سے ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرمائے، ان کی نظر کرم عطا فرمائے. بالکل اسی طرح سے مجھے ایک بات یہاں پہ یہ یاد آئی کہ میں نے پڑھا تھا کہیں پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے اور جو ہے وہ بیوی فاطمہ جب تشریف فرما ہوتی تھیں تو وہ بڑے ادب سے جو ہے وہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ ویلکم کیا کرتے تھے اپنے گھر میں. بچھایا کرتے جی تھے، چادر بچھایا کرتے تھے. تو یہ ساری باتیں اگر دیکھی جائیں تو اس میں کتنی پیاری باتیں ہیں یہ کہ اس میں اتنی محبت کا عنصر نظر آتا ہے کہ باپ کی شفقت بھی نظر آتی ہے ہمیں، ان کی جو محبت ہے ان سے وہ کس طرح سے وہ اظہار فرمایا کرتے تھے وہ بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے. پھر وہ ان کے القابات بھی انہوں نے رکھے ہوئے تھے، کبھی بطول کہا کرتے تھے، کبھی زہرا سے پکارتے تھے، اور پھر ایک بار انہوں نے فرمایا کہ سید الکائنات ہیں کہ وہ جو ساری عورتیں ہیں جو ان کی جو کائنات میں ان کی ہیں سردار. پھر یہ کہ جنت کی جو تمام خواتین ہیں اس کی زہرا کا نام سے تو میں نے یہ پڑھا تھا کہ ان کی اس بات سے نسبت ہے کہ جب بھی وہ قیام کرتی تھی نماز کے لیے تو جو ہے وہ ساری روشنی سب جگہ جو ہے وہ پھیل جاتی تھی، سبحان اللہ، کیا جس وجہ سے جو ہے. اور پھر وہ ساجدہ بھی تھیں، طاہرہ بھی تھیں، زاہدہ بھی تھیں، عابدہ بھی تھیں. آپ جتنے القابات ان کے لیے لے لیں وہ سب کم ہیں کہ ساری کی ساری جو خصوصیات تھے ان کے پہلو، ان کی کردار کے، ان کی ہستی کے، ان کی شخصیت کے پہلو میں ہمیں نظر آتے ہیں. ان کا احترام تو جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جو ہے وہ ایک مثال قائم کی ہے کہ جب بھی وہ گھر میں اگر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے بھی ہیں تشریف فرما بھی اور بیٹی جو ہے وہ داخل ہوتی ہے گھر کے اندر تو وہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے مطلب کہ کھڑے ہو جاتے اپنی نشست سے اور ان کو بولتے کہ بھائی آپ میری جو ہے وہ جگہ پہ جی بیٹھیے. اور پھر یہ بھی آیا ہے روایات میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جاتے تھے، باہر تشریف لے جاتے تھے کسی دوسرے شہر میں یا غزوات کے لیے، تو وہ سب سے آخر میں جا کے اپنی بیٹی سے ملتے تھے، یعنی اینڈ میں اپنی بیٹی سے ملاقات ضرور کرتے تھے. اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے بیٹی کے گھر جاتے تھے. تو اس سے ان کی محبت دیکھیے کہ باقی سب کے ساتھ ساتھ ان کو سب سے آخر میں وہ ان سے ملاقات کرتے تھے اور پھر جب تشریف لاتے تھے واپس تو سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے. اور ایک اہم اس سے سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے ان کی زندگی سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا نکاح ہوا اور جب ان کی جو ہے وہ شادی ہوئی تو ان کو جو جہیز دیا گیا اس میں کہا جاتا ہے کہ 2 مٹی کے پیالے شامل ہیں. تو یہ کتنی جو ہے سادگی بتائی گئی ہے شادیوں میں. بہت اچھی بات ہے جہیز کا جو ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ بہت بڑی بات ہے یہ کہ ہمیں ہر معاملے میں ہمیں ادب سکھایا گیا ہے، ایک پوائنٹ اور سادگی کا ہمیں بتایا گیا، صرف بتایا نہیں گیا بلکہ کر کے دکھایا. ایگزامپل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف ارشاد ہی نہیں فرمایا بلکہ ہمیں کر کے دکھایا اور اپنے جگر کی گوشی کے لیے کر کے دکھایا، اپنی بیٹی کے لیے. کیونکہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کون یہ چاہے گا کہ اپنی بیٹی کو بالکل کم دے یا بالکل نہ دے یا کم دے یا بہت سادگی سے کرے. ہر کوئی آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نظر آتا ہے. تو ہمیں مطلب اس دن میں ہمیں یہ بھی اپنے ذہن میں تہیہ کرنا چاہیے، عہد کرنا چاہیے کہ ہم ان کے جو نقش قدم ہے اس پہ چلنے کی کوشش کریں. کوشش تو کریں، تھوڑا سا ہم معاشرے میں وہ چیز لے کر آئیں کہ بے شک اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا، بے شک بہت نوازا ہے، لیکن سنت کا طریقہ بھی تو ہے نا جو ہمیں عمل کرنا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم بہت زیادہ جو ضیاع کرتے ہیں پیسوں کا اور بہت زیادہ فضول رسومات کو ہم نے نکالا ہوا ہے، تو اس موقع پر تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے اور ہمیں اس کی طرف بھی خاص توجہ دینی چاہیے کہ جتنی سادگی سے ہم بیٹی کو رخصت کریں کیا جائے اتنی زیادہ اس کے اندر برکتیں ہوتی ہیں. اور اس سے جو ہے وہ ہمارے نچلے طبقے کے جو لوگ پائے جاتے ہیں ان کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. آسانی ہوگی اور ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ یہ جو رسومات ہیں، جو فضولیات ہیں، ہماری رسمیں ہیں، رواج ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں، ان کو ہم نکالنے کی کوشش کریں اپنی زندگیوں سے، اپنی شادیوں میں سے، اپنے جو بھی ہماری بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں سے ہم نکالنے کی کوشش کریں.
اور نئی جنریشن جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے بہت اچھی، میری بہت امیدیں ہیں نئی جنریشن سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس بات کو بہت دھیان دیتے ہیں. اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ یہاں جو شادیاں ہوئی ہیں وہ اکثر بچوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے یا یہ اس چیز کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بہت ہی اچھا قدم ہے اور ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے. اور یہ دیکھیے جو ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں پوری ہماری اسلام کی تاریخ ہے وہ بھری ہوئی ہے کہ سادگی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ہمیں اس کی تلقین کی بلکہ خود کر کے بھی دکھایا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں سادگی اختیار کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے برکت بھی عطا فرمائے. بالکل بالکل. اسی بات کو ختم کرتے ہوئے یہاں ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب چلتے ہیں. بہت بہت شکریہ صدف اکبانی صاحبہ، آپ نے بہت اچھا آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ذکر کیا. ان کے لیے تو ہم جتنا بھی ٹائم جو ہے وہ کر لیں لیکن وہ جو ہے ناممکن ہے ان کی. بالکل بالکل بالکل. پروگرام کا وقت یہیں اختتام چاہتا ہے. جی پھر اجازت چاہوں گی میں آپ سے. آپ کی میزبان خیرالنساء ہنن انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ نئے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. مانگتی ہوں عطا